اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لنصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. درود بھیجے محمد و آل محمد. غیبت کبریٰ اور مومنین آج کا عنوان یہ ہے، اور یقیناً آپ حضرات کے لیے شاید ذرا عجیب بھی ہو کہ یہ جو عشرہ ہے اس میں بعض موضوعات پر ایک دن، بعض پر 2 دن اس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ موضوع یہ ہے، اور اس موضوع کے اوپر 1 گھنٹے تک مسلسل گفتگو ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزیں بیان ہو پاتی ہیں، کچھ چیزیں بیان نہیں ہو پاتی. جو نہیں ہوتی اس میں اشارے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مومنین کے سامعین کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، مطالعے کا شوق بڑھتا ہے. تو اگر گفتگو ناتمام بھی رہی ہے، جو کہ یقیناً رہی ہے، تو اس کا اپنا ایک فائدہ ہے اپنی جگہ پر کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں مطالعے کا شوق اور سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور سوالات کا پیدا ہونا، سوالات کا آنا ایک بہت بڑی انسان کے لیے فضیلت ہے کہ ان سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنا چاہے. بغیر کسی تمہید کے سورہ ملک کی آخری آیت، اور یہ سورہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یقیناً یاد ہوگی، اور اگر یاد نہیں بھی ہوگی تو یہ اگر میں نے آیت پڑھی جب تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ سورہ ملک کی ہے، کیونکہ قبور پر جا کر مومنین کی ایصال ثواب کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ مومنون کو حکم دیا گیا روایت میں کہ آپ پڑھیں. تو عذاب قبر سے بچاؤ کی روایت ہے، سورہ ہے یہ. پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے کہ قل، کہو، بتاؤ. کیا بتاؤ؟ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا یہ جو پانی جو تم پی رہے ہو، استعمال کرتے ہو، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہ پانی غائب ہو جائے، زمین میں جذب ہو جائے. آپ پانی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ دریا اور سمندر سے. سمندر کی زمین اپنے پانی کو چوس لے. آپ جب کراچی کے ساحل پر جائیں تو آپ کو ایک گہری کھائی نظر آئے. کل تک پانی تھا، وہ گہرا گڑھا نظر نہیں آتا تھا، اب آپ کو گہرا گڑھا نظر آئے گا. سڑک بنائیے اور چلتے ہوئے چلے جائیے یمن تک اور افریقہ تک. گڑھا ہے، کچھ نہیں ہے، پانی چوس لیا زمین نے. مولانا دریا کی زمین نے اپنا پانی چوس لیا، چشموں نے اپنا پانی چوس لیا، کنویں خشک ہو گئے، روئے زمین پر کہیں پانی نہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بتاؤ کہ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہ پانی تمہارا زمین میں چلا جائے اور پانی زمین پانی کو چوس لے، فمن یاتیکم بماء معین، تمہارے پاس پانی خوشگوار لذیذ چشموں کا پانی جو نکل رہا ہے زمین سے کون لے کر آئے گا؟ آیت بظاہر بڑی سادی سی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ یہ آیت، اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی اتنی اہم بات نہیں کی جا رہی اس آیت میں. لیکن جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تفسیر کے اوپر، سوچیں ذرا کہ پروردگار عالم اپنی قدرت کے بارے میں انسان سے گفتگو کر رہا ہے کہ یہ پانی جیسی چیز جس پہ ذرا سی تمہیں کوئی ضرورت ہو، پانی پینا، پانی سے منہ ہاتھ دھونا، غسل کرنا، کپڑے دھونا، پاکیزگی، طہارت، یہ سب پانی کی وجہ سے. ذرا سوچو پانی نہ ہو. جیسے امام سجاد علیہ السلام کی ایک مثال ہے کہ اگر آپ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ سڑک پر نکلیں، آپ کو کوئی نہ دکھے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی نہیں ہے، سڑک پہ گاڑی نہیں، ہاسپٹل میں کوئی شخص نہیں، پورے شہر میں آپ اکیلے ہیں، کتنا دل گھبرائے گا. انسان کی شاید حرکت قلب بند ہو جائے اس چیز کو دیکھ کر. اور اس وقت جو حالت آئے گی اسے کہا امام نے وحشت، گھبراہٹ. کوئی نہیں ہے شہر میں، کوئی نہیں ہے. لہذا وحشت کی مثالیں ہیں کہ انسان خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کہ پروردگار فرما رہے پانی
اگر زمینیں تمام پانیوں کو چوس لیں، ساؤتھ پول سے لے کر نارتھ پول تک، ایکویٹر پر، نیم کرہ شمالی، نیم کرہ جنوبی، سدرن ہیمسفیئر اور ناردرن ہیمسفیئر، دنیا، پوری دنیا سے پانی زمین چوس لے تو کون لائے گا تمہارے پاس پانی کو؟ اس کو سوچئے ذرا، وحشت ہوگی کہ نہیں ہوگی، گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لہذا یہ پانی جس کو ہم نل کھولتے ہیں اور ہاتھ دھو رہے ہیں، پانی شراشر شر 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 بہہ رہا ہے وہاں سے، تو ذرا دیکھیے کہ یہ کیا ہوگا۔ اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نمازوں کی وہ تاثیر نہیں ہے کہ جس کی جانب ائمہ نے اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ ہماری نماز کی ابتدا ہوتی ہے اسراف سے کہ جو گناہوں میں سے ایک ہے، نل کھلا ہوا ہے اور ہم وضو کر رہے ہیں، نل بہہ رہا ہے، تو یہ اس کا حساب کون دے گا؟ عبادت کی بنیاد جب وہ ہے کہ جس کام کو کرنے والوں کو شیطان کا دوست اور بھائی کہا گیا ہے، اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، میرا وضو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ میں شیطان کا بھائی قرار پا رہا ہوں، تو یہ رحمان تک کیسے لے کے جائے گی نماز؟ لہٰذا جب یہ بات پروردگار عالم نے فرمائی تو فرمایا من یاتیکم بماء معین، کون لائے گا تمہارے پاس پانی؟ یہ مثال سمجھ میں آ گئی؟ سوچ سکتے ہیں آپ، سب جغرافیہ پڑھے ہوئے، سائنس پڑھے ہوئے بچے اور نوجوان یہاں پر موجود ہیں۔ اب اس کو اگر چلیے آپ تفسیر نور الثقلین میں جو وہ چھٹے امام نے یہاں پر بات بیان فرمائی ہے، یا اپنا رسول اللہ، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ بتائیے کہ اگر آپ چھٹے امام کے صحابی ہوتے، چھٹے امام کے شاگرد آپ ہوتے، تو آپ کہتے کہ مولا یہ عجیب سی آیت نہیں ہے، اس آیت کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھی سادھی بات کر رہا ہے خدا، کون لائے گا پانی؟ تو لائے گا پروردگار پانی۔ اچھا تو نے خلق کیا ہے ہم کو، پانی کو تو نے خلق کیا، چشمے، نہر، دریا، سمندر، پہاڑ، گلیشیئر، تبت اور ہمالیہ کی چوٹیوں پر برف پگھل پگھل کے آ رہی ہے دریا کی صورت میں، اور پورا پنجاب اور سندھ سیراب ہو رہا ہے، اور جو آپ نے تمام یہ چیزیں دیکھی، تو موجودہ دور کا جو ابھی حال ہی میں سیلاب آیا، تو آفت پانی کی یہ نہیں ہے کہ پانی ٹھاٹے مارتا ہوا آئے گھروں کو گرا دے، خشک ہو جائے تب بھی مصیبت، ضرورت سے زیادہ آ جائے تب بھی مصیبت۔ تو یہ عجیب سی آیت نہیں ہے، آپ امام کے پاس جاتے کہتے یا اپنا رسول اللہ یہ کیا آیت ہے؟ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات تو نہیں کر رہا خدا؟ اگر واقعا ہم انصاف سے دیکھیں تو اتنی کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ پانی چوس لے گا کون لائے گا، پروردگار مر جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ تو پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ آیت اتنی سادی نہیں ہے، آسان نہیں ہے آیت، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے۔ امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے زمانے کا امام غائب ہو جائے جو تم کو حرام اور حلال بتائے، خدا کے پیغامات بتائے، تو یہ بتاؤ کہ پھر کون ہے جو تم کو خدا کے احکامات سے روشناس کرے گا؟ لہٰذا اب اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ امام کو تشبیہ دی گئی ہے، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں، امام کو تشبیہ دی گئی ہے صاف پاکیزہ خوشگوار پانی سے، جس طرح اگر پانی نہ ہو تو زمین پر موجود زندگی اپنی تمام اقسام کے ساتھ نابود ہو جائے گی، کیا چرندے، کیا درندے، کیا پرندے، کیا انسان، کیا پھول، کیا پتے، کیا پودے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ یعنی امام معصوم انسان کے لیے صرف نہیں بلکہ اس کرۂ خاکی کے لیے، اس پوری دنیا کے لیے زندگی کی ضمانت ہے۔ وجود امام کے ذریعے پودے بھی اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، انسان بھی اپنا رزق حاصل کرتا ہے، اور ابھی میں 11 امام کی روایت پڑھوں گا تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ تو یہاں تک آپ نے توجہ فرمائی کہ امام کے وجود کو کیا کہا گیا؟ ماء معین، خوشگوار پانی، چشمے کا پانی، وہ پانی جو زندگی دے۔ لہٰذا پانی، اگر پروردگار عالم امام معصوم کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن میں جتنی آیات پانی کے بارے میں ہیں، کہ جہاں پر خدا یہ فرما رہا ہے جن آیات میں کہ پانی حقیقت عطا فرماتا ہے، پانی زندگی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام آیات کو پڑھیے جا کر، اور اگر پانی نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح سے ظاہری زندگی اگر یہ پانی نہ ہو جو گلاس میں رکھا ہوا ہے نہ ہو تو یہ حیات زمین پر سے ختم ہو جائے گی، اسی طرح سے اگر امام معصوم پردہ غیبت میں چلا جائے تو وہ حیات اپنے مقام پر تو رہے گی، لوگ زندہ ہوں گے، لیکن جیسا کہ امام نے فرمایا کون بیان کرے گا حرام اور حلال کو؟ کون خدا کے مزاج سے تم کو آشنا کرے گا؟ کون سنت الہی سے تم کو آشنا کرے گا؟ کون تم کو خدا کے نزدیک لے کر جائے گا؟ آفتوں سے، بلاؤں سے کون بچائے گا؟ لہٰذا من یاتیکم بماء معین، اس کا مطلب 12ویں امام کی ذات ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے
کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم کیوں دے گا زمین کو کہ پانی کو چوس لے؟ اس مثال کے ذریعے اس بات تک آئیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ خدا کیوں حکم دے گا 12ویں امام کو کہ تم غائب ہو جاؤ۔ اب یہاں سے ایک بات آئی فلسفہ غیبت۔ فلسفہ غیبت پر گفتگو کرتے ہیں جب ہم، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روایات سے دور نہ ہوں، اگرچہ بہت ساری باتیں واضح ہیں جو ہم بچوں کے لیے کہتے ہیں، لیکن وہ تسلی تشفی کے قابل نہیں ہے۔ اصل میں غیبت کا فلسفہ یہ ہے کہ مصلحت الہی ہے، مشیت الہی ہے، اور روایت کے ذریعے میں ابھی آپ کے سامنے اس لفظ کو استعمال جو کیا مولانا نے وہ بتاؤں گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ دشمنوں کے خوف سے یہ چیز تھی، دشمن قتل کر دیتے، 11 کے 11 اماموں کو قتل کیا، 12ویں کو بھی قتل کر دیتے۔ اچھا خدا بچا لیتا، وہ خدا جو موسیٰ کو دریا سے نکال دے، وہ خدا کہ جو جناب مریم کی گواہی دلوائے، وہ خدا جو خشک کنویں کی تہ سے یوسف کو نکلوا کر بادشاہ بنائے، وہ 12ویں امام کو نہیں بچا سکتا اور حکومت قائم کروا دیتا؟ لہٰذا جو بھی آپ جواب دیتے رہیں گے جو روایات سے ٹکرائے گا، ہمیشہ ایک اعتراض اس پر زندہ رہے گا، اور اس اعتراض کا آپ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ امام شہید ہو جاتے تو ہو جاتے امام شہید، شہادت تو میراث ہے امام کی، کیا ہوتا ہے اس میں؟ اچھا خدا نے اصلاً دنیا کیوں بنائی؟ جتنے بھی جوابات ہیں وہ آپ اگر اپنے مرجع تقلید کے پاس بھی چلے جائیں وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ائمہ نے کہا ہے کہ اس سے آگے سوال مت کرو، ہم نے تمہیں نہیں بتایا۔ یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں۔ لہٰذا عجیب و غریب قسم کی باتوں کے ذریعے فلسفہ غیبت اور ظہور اور کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں اس پر گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ اعتراضات کو جنم دے گا، اور پھر اس سے مزید بڑھ کر آگے وہ اعتراض کہ جو ایام غیبت میں ظہور کی تیاری، ظہور ہوگا امام کا، تیاری کروں میں؟ بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں غلط ڈال دی گئی ہیں، تیاری کیجئے۔ آپ بچے سے کہتے ہیں کہ ACCA کرو، اکاؤنٹنگ پڑھو، مینجمنٹ پڑھو، سائنس پڑھو، سائنٹسٹ بنو، ترقی کرو، پڑھو لکھو۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں، کنزیوم کیوں کرتے ہیں عقیدہ امامت کو؟ جب امام آئیں گے امام کو ACCA کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کہاں پر ہے یہ بات؟ کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر بنیے، سرجن بنیے، امام آئیں گے امام کو سرجن کی ضرورت ہوگی۔ بنیادی چیز کیا ہے، امام کو کس کی ضرورت ہوگی آپ روایات کے ذریعے طے کیجئے۔ بچے پڑھیں، محنت کریں، آگے بڑھیں، لیکن آپ امامت کے عقیدے کو بچے کو راہ راست پر لانے کے لیے کنزیوم مت کیجئے، فیول کے طور پہ استعمال مت کیجئے۔ جس طرح سے کہ واقعہ کربلا کو فیول کے طور پہ استعمال کیا دنیا کی تمام تحریکوں نے، کہ جو اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے، سیاسی نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے مار کٹائی کرنا چاہتے تھے، لڑنا چاہتے تھے خود اپنے سیاسی عقائد کے لیے، لیکن ان کو چاہیے تھی کوئی ایسا فیول اور ایندھن کہ جو ان کے نظریات کے اندر زندگی کی رمق عطا کرے، برقی رو کو دوڑا دے، الیکٹران کی موومنٹ کو ایجاد کر دے۔ نظریات اپنے تھے، ایندھن بنایا کربلا کو۔ یہ کس نے حق دیا صاحب کرنے کا؟ لہٰذا غور سے سمجھ کے رہیے گا آپ لوگ کہ کون کربلا کو ایندھن بنا رہا ہے آپ حضرات کی خاطر، کون کربلا کو فیول کے طور پہ یوز کر رہا ہے۔ آپ کے جذبات، آپ کا جذباتی لگاؤ ہے امام وقت سے، آپ کا جذباتی لگاؤ ہے امام حسین سے۔ اس جذباتی لگاؤ کو میں اپنے مینیفیسٹو کے لیے، اپنے موٹیو کے لیے، اپنی کسی پارٹی کے لیے، اپنے کسی ہدف کے لیے، سماجی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، کربلا کو یوز کر کے آپ کو لاؤں، یہ چیز غلط ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا۔ یہ بچے ہمارے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں اس بات کو۔ جو چیز ہے، ہاں سیاسی موومنٹ میں حصہ لیجئے، کسی بھی پارٹی میں جانا چاہیے، کسی کو ووٹ دینا دیجئے، لیکن 3 چیزیں دیکھ کر کسی محترم کی جان، مال، عزت و آبرو نہ جائے آپ کے ووٹ کے ذریعے۔ اگر آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں دیکھیے وہاں پر آپ کا دین تو نہیں چلا جائے گا، جان، مال، عزت و آبرو آپ کی وجہ سے کسی کی تو نہیں جائے گی۔ آپ اپنے حرام و حلال پہ پابندی کر سکیں گے، آپ حرام رزق، حرام مال سے بچ سکیں گے۔ آپ کسی ایسی میز پر تو نہیں بیٹھے ہوں گے کہ جہاں پر نجاست رکھی اور آپ کو اس میز پر بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مت بیٹھو۔ آپ اپنے دین کو کھو تو نہیں دیں گے۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو جس سیاسی پارٹی میں جانا چاہیے۔ امام حسین اس وقت کسی سیاسی پارٹی سے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ امام حسین کس سے خوش ہیں، کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو کہتا ہے سراسر غلط، غیر حقیقی بات، بوگس، سس بنیاد ہے، ریت کا گھروندا ہے جو یہ کہتا ہے۔ لہٰذا بچے خوب اچھی طرح سمجھیں، آپ کے جذبات کو کوئی ایکسپلائٹیشن کے مرحلے پر نہ لے آئے، ایکسپلائٹ نہ کرے، استحصال نہ کرے۔ محبت ہے آپ کی
مطلب نکلے میرا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنی بات کیجئے دنیا کے جو طور طریقے ہیں اس کے مطابق. لہٰذا سب سے پہلی بات کہ فلسفہ غیبت کیا ہے. میں ابھی ایک روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں بتاؤں. اچھا دوبارہ سن لیجئے اس آیت کا ترجمہ. قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اگر تمہارا یہ پانی سارا زمین چوس لے تو چشموں کا خوشگوار پانی، اچھا پانی کون لا کر دے گا؟ میں نے کیا کہا، امام نے کیا فرمایا؟ اس سے مراد ہے 12ویں امام کی غیبت. اب سوال یہ ہے کہ مومنین کیا کریں اور ایام غیبت میں بنیادی کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ مولانا پڑھے لکھے نہیں کیا ہم ڈاکٹر انجینئر پروفیسر لیکچرر نہیں بنے؟ بنیے، بالکل بنیے. جائیے محنت کیجئے، ترقی کیجئے، یونیورسٹیز میں جائیے، اچھی جابس کیجئے، بزنس کیجئے، پیسہ کمائیے، اربوں نہیں کھربوں نہیں، جتنا کمانا ہے کمائیے، زندگی گزاریے ائمہ کے مطابق. تو بنیادی چیز کیا ہے جو ایام غیبت میں مومنین کو جس کی ذمہ داری دی گئی ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے بچے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں، نہ پڑھیں نہ لکھیں، نہیں، محنت کیجئے. لیکن یہ کہنا کہ امام کو اس چیز کی ضرورت ہوگی، یہ کسی روایت میں نہیں آیا، کہیں ہمارے عقائد میں نہیں ہے. اور کبھی کبھی ہمارے عقائد کے اندر کبھی کبھی کوئی چیز بڑے عجیب طریقے سے آ جاتی ہے. مثلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. پہلی بات تو ہے کہ قتل حسین کا مطلب مرگ یزید نہیں ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. خوب شوق سے ہمارے بچے پڑھتے ہیں. روایت کیا کہہ رہی ہے؟ روایت کہہ رہی ہے المعوذ من قتلہ ان الائمہ من ولدہ. امام حسین کو جو شہادت کے بدلے میں خدا کی طرف سے چیز ملی ہے کہ بقیہ 9 امام امام حسین کی نسل سے ہیں. شہادت ایسی عجیب چیز ہے امام حسین کی کہ 9 امام امام حسین کی نسل سے ہیں. اور ہمارے بچے خوب لہک لہک کر پڑھتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. تو جب بھی معاشرہ شیعہ مومنین کا معاشرہ احادیث اہل بیت سے دور ہوگا، اسی طرح کی بے سر و پا باتوں پر سر دھنتا رہے گا. خوش بھی ہوگا، غلیظ ترین چیزیں اس کو دی جا رہی ہوں گی، لیکن وہ خوش ہوگا کہ میں کیا چیز مل رہی ہے مجھے. آئیے احادیث کی طرف، احادیث کے ذریعے گفتگو کرنا سیکھیے، معارف اہل بیت کے ذریعے بات کرنا سیکھیے، تعلیمات کے اہل بیت کے ذریعے بات کرنا سیکھیے. لہٰذا یہ آیت بڑی عجیب ہے. ان اصبح ماؤکم غورا. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سیاسی عمل میں حصہ نہ لیں. ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. جس پارٹی میں جانا ہے جائیے، جو سیاسی عمل کرنا کیجیے. شرائط یہ ہیں کسی مظلوم کی عزت ملیہ میٹ نہ ہو، کسی کا مال ضائع نہ ہو، کسی کا خون نہ بہے آپ کی وجہ سے. یہ ہے فقط. کسی پارٹی میں جائیے، کہیں پہ بھی جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. مولانا کون سا کاروبار کریں، حرام نہ ہو کیجئے کاروبار، جو حلال چیزوں کا کیجئے آپ کاروبار، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بعض کاروبار مکروہ ہیں، پسند نہیں فرمایا شریعت نے، وہ ایک الگ چیز ہے، جا کر پوچھیے کتابوں میں لکھا. اب یہاں پر آئیے. تو اب یہاں تک بات کیا ہوئی کہ اس آیت کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا. اور امام معصوم کی مثال کیسی ہے؟ پانی کی سی، کہ پانی اگر نہ ہو تو حیات ختم ہو جائے گی. اب حضرت 7ویں امام سے روایت ہے کہ جو روایت نقل کی ہے، مولا نے فرمایا کہ اللہ اللہ یا فاللہ اللہ فی دینکم اذا فقد الخامس من ولد السابع. خدا کے لیے اپنے دین کا خیال رکھنا. 7ویں امام فرما رہے ہیں خدا کے لیے اپنے دین کا خیال رکھنا کہ جب 7ویں کا 5واں بیٹا غائب ہو جائے. آپ لفظ پر غور کیا آپ نے؟ جب 7ویں کا 5واں غائب ہو جائے. کون فرما رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں. امام نے کیوں فرمایا؟ تھوڑا سا اس پہ گفتگو کرنے دیجئے. چھٹے امام کے نزدیک ترین جو شاگرد تھے نا، جنہوں نے امام سے احادیث نقل کی ہیں، یعنی اگر آپ چھٹے امام کے 20 یا 15 بڑے صحابیوں میں نام گنیں تو ان اصحاب کا نام آتا ہے. چھٹے امام کی شہادت ہو گئی تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ جعفر صادق کے بعد کون امام ہے. یہ میں نے کیوں جملہ بتایا آپ کو؟ کیونکہ اتنی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی 7ویں امام کی کہ امام کے پاس جب ہشام ابن سالم آتے ہیں اور ابو بصیر وغیرہ یہ تمام راوی 5-6
جو برجستہ راوی تھے، چیدہ راوی تھے، نمایاں راوی تھے، تو اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ یہ میں جا کر سب کو بتاؤں کہ آپ، اچھا وہ گفتگو بھی بڑی دلچسپ ہے جو اس راوی نے آ کر امام موسیٰ کاظم سے کی. پہلے گیا یہ امام حسن کے ایک پڑپوتے کے پاس اور اس سے آ کر سوالات کیے. جب سوالات کیے تو چھٹے امام کا تربیت یافتہ تھا یہ راوی، انہوں نے کہا میں امام ہوں. سوالات کیے تو وہ بیچارہ بندہ خدا جواب نہیں دے سکا، امام حسن کا پڑپوتا تھا. یعنی امام حسن کی چوتھی نسل سے ہے، لیکن ایک غیر معصوم سمجھ رہا ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ معصوم کے برابر امام حسن علیہ السلام کا پڑ پوتا بھی نہیں آ سکا. یعنی 4 سوالات کیے، قلعی کھل گئی. تو اب آپ یہاں پر بیٹھ کر کیسے اپنے علماء کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا یہ مرتبہ ہے اور امام کے بعد وہ ہیں اور امام کے پیچھے پیچھے ہیں اور عصمت اکتسابی اور ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں. ہر شخص جو مرجع تقلید ہے اس کے اوپر اعتراض اور تنقید کیا جا سکتا ہے، مگر ادب کے دائرے میں رہ کر درس خارج جب دیتا ہے مجتہد تو نیچے بیٹھے ہوئے شاگرد کیا کرتے ہیں؟ بندوق لے کر تیار ہوتے ہیں، تیر اندازی کرتے رہتے ہیں، یہ کہاں سے بتایا، وہاں سے کہاں بتایا، یہ کیسے بتایا. کبھی کبھی استاد کو 15 منٹ سے زیادہ بولنے نہیں دیتے. استاد کیا میں مرجع تقلید ہوں، میرا 80-90 سال کا سن ہے اور تم نوجوان بالکل. میں نہیں سرکار، درس دیں گے، آپ معصوم نہیں ہیں، آپ پر اعتراض ہوگا جتنا بڑے سے بڑا کوئی مرجع تقلید ہو. اشکالات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایک دفعہ تقلید شروع کر دی، اب آپ کے لیے حجت آپ کی توضیح المسائل ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. لہٰذا گئے، امام حسن کا پڑپوتا تھا، جواب نہیں دے سکا، کہا بات نہیں بنی، یہ میرا امام معصوم نہیں ہو سکتا. پھر ڈھونڈا، امام کے غلام نے اشارہ کیا، گئے، گفتگو کی. اب یہ راوی 7ویں امام سے کہہ رہا ہے کہ حل علیکا امام، آپ پر کوئی اور امام ہے؟ امام نے کہا نہیں. کہا کہ آپ 2-3 سوالات اسی طرح کے کیے، قصہ طویل ہو جائے گا. امام نے جواب دی جس سے سمجھ گیا کہ امام 7ویں امام ہے. کہا کہ باہر جا کر بتاؤں؟ کہا کہ ان اذعت فہو الذبح، ان اذعت فہو، امام نے جملہ بھی مکمل نہیں کیا. کہا اگر سب کو جا کر باہر بتاؤ گے کہ امام میں ہوں، تو امام نے گردن کی طرف اشارہ کیا، تم ذبح کر دیے جاؤ گے. چھٹے امام کا ابھی کل پرسوں ترسوں انتقال ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں، دنیا سے گئے ہیں. بادشاہ کہہ رہا ہے موت آ گئی جعفر صادق کو، دنیا سے منتقل ہو گئے دار برزخ کی طرف. یہ 4-5-6 دن میں کتنا شدید تقیہ ہے کہ چھٹے امام کے جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ چھٹے امام معصوم ہیں، ان کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا. لیکن منصور دوانقی کی حکومت ہے اور امام موسیٰ کاظم کہنا اگر تم نے جا کر بتایا تو ذبح ہونے کے لیے تیار رہو. لہٰذا آپ نے توجہ فرمائی کہ کتنا شدید کٹھن مرحلہ ہے. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا 7ویں امام کا زمانہ. اب 7ویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ اذا فقد الخامس من ولد السابع، 7ویں کا 5واں بیٹا جب غائب ہو جائے گا. 7واں کون ہے آپ کا امام؟ امام موسیٰ کاظم ہے. خود امام موسیٰ کاظم کہہ رہے ہیں 7ویں کا 5واں بیٹا جب غائب ہوگا. کیوں نہیں کہہ رہے کہ میرا؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ جملہ باہر نقل ہو تو امام یہ کہ میں نے تو کہا تھا 7ویں کا 5واں، میں نے یہ کب کہا تھا کہ میرا. ڈھونڈو جا کر کون سا 7واں. تو آپ نے توجہ فرمائی، یا اگر کوئی چھپا ہوا سن رہا ہے گفتگو کو، کتنی شدید. امام جھوٹ بول نہیں سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، حقیقت بتا نہیں سکتے. تو حقیقت اس طرح سے بتائی کہ جان بھی بچ جائے راوی کی اور پیغام بھی پہنچ جائے. لہذا جب یہ بات آئی اذا فقد خامس من ولد السابع، 7ویں کا 5واں بیٹا، تو خبردار اپنے دین کا خیال رکھنا، اپنے دین کا خیال رکھنا. تو آپ نے پہلی چیز دیکھی جو غیبت کبریٰ کے اندر ہے، اپنے دین کا خیال رکھنا. ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، امام کو ضرورت ہوگی. دیکھیے ہمارے مراجع بھی کہتے ہیں کہ پڑھیں ہمارے بچے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ امام کو ضرورت ہوگی. وہ کہتے ہیں پڑھیے، ترقی کیجیے، آگے بڑھیے، ملک کی خدمت کیجیے، قوم کی خدمت کیجیے. جس ملک نے آپ کو اس قابل بنایا اس ملک کی خدمت کیجیے، وہاں پر اچھائیوں کو ایجاد کیجیے، کریٹ کیجیے. وہ اس عنوان سے بتاتے ہیں. اللہ لا یزیلکم احد عنہا، خبردار دیکھو تمہارے دین سے کوئی بھی تمہیں ہٹا نہ سکے. تو توجہ فرمائی آپ نے کہ غیبت کبریٰ کا پہلا مرحلہ امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں، 7ویں امام کی نظر میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے غیبت کبریٰ میں کہ اللہ فی دینکم، خدا کے لیے اپنے دین کا خیال رکھنا.
لا یزیلکم احد عنہ، تمہیں کوئی تمہارے دین سے ازالہ یزیلو، زائل کرنا، ہلا نہ دے، اپنے دین سے ہٹائے مت. فإن ذلک محنۃ امتحن اللہ بها خلقہ، یہ غیبت وہ امتحان اور آزمائش ہے کہ جس غیبت کو خدا 12ویں کو دے گا اور اپنی مخلوق کا امتحان لے گا. آپ نے توجہ فرمائی، 2 مسئلے آئے ابھی تک ہمارے سامنے روایت کی روشنی میں. پہلا مسئلہ یہ کہ دین کو بچانا ہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے کہ جو خدا لے گا ہم سے. لا یبقى علی القول بامامتہ، معذرت وہ دوسری روایت ہے بعد میں پڑھوں گا. یرجع من کان القائل بامامتہ، اتنی لمبی ہوگی غیبت 12ویں امام کی کہ جو امام زمانہ کی غیبت پر عقیدہ رکھتا ہے وہ سب کے سب پلٹ جائیں گے 12ویں امام کی امامت سے. تو غیبت کبریٰ میں اپنے آپ کو بچائیے کہ آپ 12ویں امام کی امامت پر باقی رہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں پڑھیے لکھیے کاروبار کیجئے، ارب پتی مت بنیے، کھرب پتی بنیے. کھرب پتی مت بنیے، کھربوں پتی بنیے. ایک کارخانہ ہے دوسرا لگائیے، تیسرا لگائیے، 10 ہیں 20 کارخانے لگائیے، پیسہ کمائیے. لیکن پیسہ آپ کا کہاں پر خرچ ہو؟ 12ویں امام کو خوش کرنے کی خاطر خرچ ہو. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. یعنی اگر خداوند تبارک و تعالیٰ، بھائی پیسے کی مثال کیسی ہے؟ پیسے کی مثال وہ کیلوریز کی طرح جو ہم کھاتے ہیں. میں صبح کو مکھن اور زیتون کا تیل اور شہد کھاؤں اور دوپہر کو صاحب بکرے کی ران کھاؤں، رات کو میں گائے کا گوشت کھاؤں، لیکن دھڑ سے بستر پہ گر جاؤں، تو قانون فطرت یہ ہے، نیچر بشر کی یہ ہے، ہیومن ایناٹومی یہ ہے کہ اگر کیلوریز جا رہی ہیں تو میٹابولزم کے ذریعے ان کو جلاؤ، برن کرو، ورنہ بدن میں بیماریاں پیدا ہوں گی. یہ قانون ہر جگہ پر ہے. اگر جو درخت جڑ سے چوستا ہے مٹی کی طاقت کو اور اس کے بعد وہ پتوں کو منتقل نہ کرے، پھلوں کو منتقل نہ کرے، اس درخت کے اندر یہ درخت برباد ہو جائے گا، یہ درخت تباہ ہو جائے گا. تو ایک قانون ہے کہ درخت زمین سے طاقت کو چوسے، پتوں کو خلق کرے، ٹہنیوں کو بڑھائے، لہٰذا اپنے وجود کو انسان بڑھائے. اور یہاں پر یہ حدیث بتاتا چلوں، امام رضا سے پوچھا گیا 8ویں امام سے کہ سئل عن احسن الناس معاشا، فرمایا مولا سب سے خوبصورت زندگی کس کی ہے؟ خوبصورت زندگی، اچھی نہیں، خوبصورت. کہا من حسن معاش الناس بمعاشه، کہ جس کی زندگی خوبصورت ہو. کس کی زندگی خوبصورت ہے؟ اس کی زندگی خوبصورت ہے سب سے زیادہ جس کی زندگی خوبصورت ہے کہ جب اس کی زندگی میں خوبصورتی آئے تو اس کی زندگی کی خوبصورتی کی بدولت دوسروں کی زندگی بھی خوبصورت ہو. سئل عن اسوأ الناس معاشا، پوچھا گیا سب سے بدصورت بدنما بری زندگی کس کی ہے؟ کہا جس کی زندگی کی اچھائیاں دوسرے کی زندگی کو اچھا نہ کر سکیں. کیوں نہیں نظر آتا آپ کو؟ آپ کے خاندان میں فلاں رشتہ دار ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے، آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا، پوچھتے کیوں نہیں؟ مولانا پوچھا نہیں ہم نے، خواہ مخواہ ایک مصیبت آ جائے گی. یہ نہ پوچھنا بھی مصیبت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارحام کا مطلب کیا ہے؟ رحم کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ داری کا مطلب کہ آپ رشتہ داروں کے مسئلوں کو حل کریں. سب سے افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو. پوچھو جا کر، اگر خدا نے پیسہ دولت دی ہے تو اس دولت کو ایسے خرچ کیجئے کہ ایک ایک روپیہ جو آپ دیں تو جناب سیدہ کے لبہائے مبارک پر مسکراہٹ بنے وہ اس دنیا میں جا کر. ورنہ یہ، اور امام حسن مجتبیٰ کی حدیث ہے کہ ان للہ ملکان، خدا کے پاس عالم غیب میں 2 فرشتے ہیں، وہ صبح شام پکارتے ہیں خدایا جو تیرے رستے میں دے رہا ہے اس کو اس کے بدلے میں اور دے، اور جو تیرے رستے میں خرچ کرنے سے روک رہا ہے، جو دولت روکی ہے اس کو تباہ کر دے. دولت زیادہ محنت سے نہیں آتی ہے، دولت زیادہ سخاوت سے آتی ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. محنت کی جائے، ہر انسان پریشان ہے کہ کس طرح سے اپنی دولت کو بچائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے. یاد اس کے اوپر خود ایک ٹاپک ہے کہ اسلام دولت کے بارے میں کیا کہتا ہے. جناب امیر المومنین نے دولت کے بارے میں نہج البلاغہ میں کیا کہا ہے؟
آپ کو سن کر حیرت ہوگی، جناب امیر نے نہج البلاغہ میں دعا کی ہے کہ پروردگار مجھے اتنا دے کہ میں کسی کی طرف نہ دیکھوں. اب یہ ایک الگ بحث ہے جو مولا کائنات کی دعا ہے، وہاں دور نہ چلا جاؤں. لہذا امام نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز غیبت کبریٰ کے اندر اللہ فی دینکم لا یزیدکم احد عنہا، کوئی بھی آ کر تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹائے. کیا کہا امام نے؟ کوئی بھی آ کر، چاہے امام حسین کا نام لے کے مجلس پڑھے، چاہے شمر کا نام لے کے مجلس پڑھے، چاہے پسر سعد کا نام لے کے مجلس پڑھے، آپ کو اپنے دین کو دونوں ہاتھوں سے نہیں، دانت سے نہیں، پورے وجود سے پکڑ کر رکھنا ہے کہ دین آپ کا بچ. ابھی دین کیا ہے یہ میں نے نہیں بتایا، دین کیا ہے ابھی یہ بعد میں گفتگو آئے گی کہ دین ہے کیا. اور 12ویں امام کی غیبت میں کس چیز سے جڑنا ہے جو ہمارے لیے بیمہ پالیسی لے کر آئے گی، انشورنس پالیسی لے کر آئے گی کہ صاحب سب سے اچھی انشورنس پالیسی کون سی ہے؟ کہتے ہیں مولانا گاڑی کی انشورنس کرائیے. اچھا ایکسیڈنٹ کی صورت میں کراچی میں تو یہ انشورنس پالیسی اچھی نہیں ہے. کہیں بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی چلا رہا ہو، گاڑی کھڑی ہو، چل رہی ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی ملک ہو، کچھ بھی ہو جائے، انشورنس کمپنی نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ریپیئر کر کے دیں گے یا دوسری گاڑی دیں گے. سب سے اچھی پالیسی یہ ہے، اس سے اعلیٰ بیمہ پالیسی آپ کو نہیں مل سکتی. تو اب دیکھیے 11ویں امام نے انشورنس پالیسی کیا دی ہے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں خدا نے آیت نازل کی، 11ویں امام نے تفسیر فرمائی. توجہ کیجیے گا اس پر، ابھی اس روایت کو ختم کرنے دیجیے. پھر فرمایا کہ دیکھو کوئی تمہارے دین سے تمہیں ہٹانا دے، اور کہا کہ یہ محنہ آزمائش ہے، امتحان ہے. امتحن اللہ بہا خلقہ، خدا امام کو غیبت عطا کرے گا اور اس کے بعد اپنی مخلوق کی آزمائش دے گا. اور جب غیبت میں جائے گا نا تو ظہور تک وہ لوگ کہ جو مانتے ہیں امام کی غیبت کو اور امام کی امامت کو، وہ پلٹ جائیں گے، کہیں گے کوئی بارواں نہیں ہے، نہیں آئے گا، آنا ہوتا آ چکا ہوتا. یہ خود ایک فلسفہ ہے. درود بھیجے محمد آل محمد. تو یہاں تک 3 باتیں سمجھ میں آ گئی. آزمائش ہے، دین بچانا ہے، اور تیسری چیز کہ لوگ پلٹ جائیں گے. مولانا دین بچانا تو سمجھ میں آ گیا، نہیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا، ابھی دین آئے گا. 11ویں امام بتائیں گے نا دین کیا ہے. آپ تو اپنے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ، دماغ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ دین ہے. ابھی امام بتائیں گے کہ غیبت کبریٰ میں جو چوٹ اور ضرب آپ پر پڑ سکتی ہے، جہاں سے آپ کو توڑا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. اب بچے کہیں گے مولانا نماز روزے کو کم اہمیت دیا ہے. کم اہمیت نہیں دکھا رہا میں آپ کو، روزہ نماز کرنا ہے، لیکن وہ جگہ کہ جہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس جگہ کی بات کیجئے. پہلے آپ توجہ فرما رہے ہیں، اس بات کو دیکھیے. اچھا اب یہ 3 چیزیں آ گئیں. راوی ہے احمد ابن اسحاق، قم سے تعلق ہے، سامرہ میں آیا ہوا ہے. 11ویں امام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں پوچھوں کہ 11ویں تو آپ ہو چکے ہیں. اب لہٰذا یہاں سے مومنین اور غیبت کبریٰ، مومنین کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مومنین کو اپنا دین بچانا ہے، مومنین کی آزمائش ہے. اور اس کے بعد ایک چیز خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ لوگ پلٹ جائیں گے 12ویں کی امامت سے، جو مانتے ہیں. یہ جو تیسری چیز ہے پلٹ جائیں گے، یہ بڑی اہم چیز ہے. کیونکہ دین بچانا تقریباً آپ کو پتا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ امام کی غیبت آزمائش ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ پلٹ جائیں گے، مولانا سب سے امپورٹنٹ یہ ہم کیا کریں کہ نہ پلٹیں. وہ دین تو ہم کسی نہ کسی طرح سیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، زیارت پہ جا رہے ہیں، جا کر دعا قنوت میں دعا کر رہے ہیں، قرآن، نماز، روزہ، تمام عبادتیں. تو دعا یہی ہے کہ دین بچ جائے، تو انشاءاللہ خدا بچائے گا. اور پھر غیبت کبریٰ آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. یہ پلٹنے والی بات مولانا بتائیے تاکہ ہم اپنی نسل کو منتقل کریں، کہ تاکہ ہماری نسلیں امام کی 12ویں امام کی امامت سے نہ پلٹیں. یہ سب سے میرا خیال یہ، کیا خیال ہے آپ لوگ؟ مطلب میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں کہ یہ جو تیسری چیز ہے کہ امامت سے پلٹ جائیں گے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے. اس سے کیسے بچا جائے کہ ہماری نسلیں اور ہم نہ پلٹیں. یہاں پر ایک برصغیر تذکرہ، بس ظہور ہونے والا ہے، ظہور ہونے والا ہے، ظہور ہونے والا ہے. کون کہہ رہا ہے ظہور ہونے والا ہے؟ کس نے کہا ہے؟
جناب امیر نے بتایا آپ کو یا حضرت حجت نے، خدا نے؟ یہ 14 کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. خوب سمجھ، ایک ایک نعرے پر دھیان رکھیے خوب غور سے. جو نعرہ آپ کو سکھایا جاتا ہے پہلے اس نعرے کو پبلک میں، عوام میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، پھر اس نعرے کو رواج دیا جاتا ہے، رواج کے بعد آپ کی مینٹلٹی کو بدلا جاتا ہے، آپ کی سائیکولوجی کو بدلا جاتا ہے، ریلیجیس سائیکولوجی کو بدلا جاتا ہے. چوتھے مرحلے پر آ کر فائدہ اٹھایا جاتا ہے آپ کی مینٹلٹی سے، آپ کی سائیکولوجی سے. کسی کو اجازت مت دیجیے کہ آپ کی مینٹلٹی کو بدلے، کسی کو اجازت مت دیجیے کہ آپ کی ریلیجیس سائیکولوجی کو بدلے، کسی کو اجازت مت دیجیے کہ جو اصلی اور پیور ترین تعلیمات، پیورسٹ تعلیمات ہیں اہل بیت کی، اس میں آ کر کوئی رکھنا ڈالے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کو، اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا ہے کہ کم من ضلالۃ زخرفت بآیۃ من کتاب اللہ، کتنی گمراہیاں ایسی ہیں جو قرآن کی آیت کے ذریعے سجا کر پیش کی جاتی ہیں. قرآن کی آیت سے تو بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا. مولا فرمانا کتنی گمراہیاں ایسی ہیں جو قرآن کی آیت کے ساتھ سجا کر پیش کی جاتی ہیں. کما جس طرح سے تانبے کے سکے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کر دیا جاتا ہے. مولا فرمانا النظر الی فیہ سوا والبصراء بہ خبراء، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ اصلی سکہ جو سونے کا ہے یہ بھی سونے کا ہے، یہ جس پر تانبے پیتل کا سکہ ہے یہ بھی سکہ سونے کا ہے، سونے کا پانی چڑھا ہے. آنکھ سے دیکھ کے تو نہیں سمجھ سکتا، تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ دونوں ایک ہی سکے ہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں والبصراء بہ والخبراء، جو اچھی طرح سے بصیرت رکھتا ہے، جو وزڈم ہے جس کی آنکھوں میں، جو کھرے اور کھوٹے کی پہچان سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر پانی چڑھا ہوا ہے. خوب توجہ کی. لہٰذا ہماری ان تقریروں کا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو بصیرت عطا ہو کہ کون امام حسین کی بات کر کے آپ کو رستے سے بھٹکانا چاہ رہا ہے، کون آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے. عبید اللہ ابن زیاد نے کیا آیت نہیں پڑھی تھی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلت دے. نعوذ باللہ خانوادہ رسالت، نعوذ باللہ خاکم بدہن رسوا ہو کر دربار میں ہمارے کھڑا ہے اور ہم عزت کے ساتھ دربار میں بیٹھے ہیں. آیت پڑھی گئی یا پڑھی نہیں گئی؟ بتائیے آپ. پڑھی گئی، اور اگر پڑھی گئی تو غلط پڑھی گئی یا صحیح پڑھی گئی؟ مولانا آیت قرآن کی غلط پڑھی گئی، بالکل غلط پڑھی گئی. آیت اپنی تفسیر بیان نہیں کرتی ہے، اسی لیے قرآن ناطق کو خدا نے بھیجا تھا کہ آپ کو تفسیر بیان کرے. لہذا خوب اچھی طرح سے اپنے وجود کے اندر بصیرت پیدا کیجئے کہ کھرے اور کھوٹے عقیدے کو سمجھ سکیں. تو امام نے یہاں یہ حدیث فرمائی. اب چلیے احمد ابن اسحاق کے پاس. یہ گیا کہ اپنا رسول اللہ 11 آ چکے ہیں، 12واں نہیں آیا ابھی تک، تو کیا کروں؟ آیا دل میں خیال. امام نے کہا جو تم سوال کرنے آئے ہو تمہارے دل میں ہے، میرے الفاظ میں بتا رہا ہوں، میں اپنے الفاظ میں کہ میں جانتا ہوں. کہا کہ ابن رسول اللہ یہی پوچھنا آیا تھا، من الخلیفۃ بعدک، من الحجۃ بعدک، آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ اور کیا کہنے اس راوی کے کہ پریشان اس میں ہے. یا اپنا رسول اللہ کوئی دعا دے دیجئے، تانبے پہ پڑھ کے پھونکوں سونا بن جائے، شیشے پہ پڑھ کے پھونکوں ہیرا بن جائے. یہ بتائیے کہ ارادہ کروں 3 دفعہ قل اللہ پڑھوں یا 4 دفعہ؟ ارادہ کروں یہاں سے کربلا جاؤں 2 منٹ میں، 3 سیکنڈ میں مشہد جاؤں، 5 سیکنڈ میں واپس آ جاؤں؟ یا اپنا رسول اللہ دعا بتائیے کوئی کہ ہاتھ لگاؤں تو یہ ہو جائے، دعا پڑھوں تو وہ ہو جائے، دل کے خیالات پڑھ لوں، بانڈ کا نمبر کون سا آنے والا، لکی ڈرا کا وہ سمجھ میں آ جائے. کتنی زحمت کر کے آیا پوچھنے کے لیے کہ آپ کے بعد 12واں کون ہے. یہ وہ ہستی ہے احمد ابن اسحاق کہ جو ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے کہ جو آزمائش خدا سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو 12ویں کے ساتھ متصل رہنا ہوگا، اور 12ویں کے ساتھ متصل رہنا ہوگا تو پھر آ کر آپ کو آزاداری سید الشہداء اور معصومین کے ساتھ آزاداری کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ امام نے غیبت کبریٰ میں جتنی تاکید کی ہے کہ ہمارے 12ویں کے لیے دعا کرو، اس سے بڑھ کر، جی ہاں اس سے بڑھ کر، تبارہ کہوں گا، 2 بار کہہ چکا ہوں، تبارہ کہوں گا، اس سے بڑھ کر تاکید کی ہے کہ ہم سے محبت رکھو، ہمارے دشمن سے نفرت رکھو، اور ہماری آزاداری میں آنسو بہاؤ. حضرت حجت پر دعا سے زیادہ تاکید کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ عقل مند اگر انسان ہوگا سمجھ لے گا کہ امتحان کے ایام چل رہے ہیں غیبت کبریٰ کے، اور مسلسل ہمارے دشمن کے ساتھ نفرت، ہمارے ساتھ محبت، ہمارے غم میں آنسو بہاؤ، ماتم کرو، عزاداری کرو، مسلسل یہ کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کا کوئی نہ کوئی تعلق 12ویں کی امامت سے جڑے رہنے پر ہے. اگر نہ ہوتا امام تاکید نہ فرماتے. بہترین نسخہ بتایا امام نے.
دیکھیے بات اس وقت نماز روزے کی مذمت میں نہیں ہو رہی ہے، نعوذ باللہ تحقیق یا استخفاف ہلکا سبک نہیں کیا جا رہا ہے نماز روزے کو. آپ سمجھیے صحیح تو صحیح کہ اگر آپ نماز پڑھیں، بہترین نماز پڑھیں، دعائے قنوت بھی، مشک بھی، سفید کپڑے لگا کر اول وقت نماز پڑھیں، لیکن آپ کی سمجھ میں آئے کہ بھائی امیر المومنین یہ تھے، تو آج کے علماء بھی امیر المومنین سے 2-4 بالش نیچے ہیں، ورنہ ان میں بھی تقریباً وہی چیزیں ہیں. ایسی نماز کا فائدہ کیا؟ بھائی بہتر ہے کہ کسی مندر گرجا گھر میں ٹیمپل ویمپل میں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کر بیٹھ جاؤ. اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تمہاری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو عرش اولیٰ پر جس کی حکومت ہے اس کو ملا رہے اس سے، اس مرج تقلید سے جس کی پیٹھ پہ چھینٹ پڑے، اس کو نہیں پتا پانی ہے نجس ہے، جو بیچارہ کتابیں کھول کے دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے احتیاط کرو، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. یہ امیر المومنین نہیں کہتے دیکھو مجھے نہیں پتا، یہ بھی کر لینا وہ بھی کر لینا. مرج تقلید کے فتوے چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم علی بن ابی طالب کے قدموں کی خاک ہیں. اگر ایسا ہوتا تو مرج تقلید نہیں کہتا احتیاط واجب یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے، اس میں رجوع کر لو، اس میں رجوع مت کرو، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا، ہا کذا ورد، اس طرح سے روایت میں آیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا، سمجھیے گا بات کو. اور یہ ڈھکوسلے بازیوں سے جو آج کل ہو رہی ہیں ممبر پر، میں نے پہلے ایک دن کہا تھا امامے کے پیچوں سے اور داڑھی کی لمبائی سے مت تولیے ان کو. اتنا آپ کے اندر طاقت ہو کہ اپنا ہوم ورک کر کے فرش اعضاء پر آئیں. جب غلط عقیدہ بتایا جا رہا ہو تو آپ ویکسینیٹڈ ہو. خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا میں نے کیا بتایا آپ کو؟ کم من آیت کم من ضلالت زخرفت بآیت من کتاب اللہ. کتنی گمراہیاں ایسی ہیں کہ جو قرآن کی آیت کے ذریعے سجا کر پیش کی جاتی ہیں. لہٰذا خوب توجہ کیجیے گا. اسی لیے جب احنف ابن قیس سے عبداللہ ابن عباس کو جناب امیر نے بھیجا خوارج سے مناظرے کے لیے، تو کیا کہا؟ لا تخاصمہم بالقرآن تقول و یقولون. دیکھو خوارج کے پاس جا رہے ہو مناظرہ کرنے ان سے کہ علی حق پر ہے، قرآن سے بات مت کرنا، کیونکہ ان القرآن ذو وجوہ، ہر آیت کے کئی معنی نکلتے ہیں. تم ایک معنی کو لے کر استدلال کرو گے، وہ ایک اور معنی کو لے کر استدلال کریں گے. تم اپنی کہو گے، وہ اپنی کہیں گے، نتیجے تک نہیں پہنچو گے. ولیکن خاصموہم بالسنہ، رسول خدا کی سنت کے ذریعے استدلال کرنا کہ رسول نے، میرے الفاظ ہیں یہاں سے، کہ رسول نے کس مقام پر علی کے بارے میں کیا کہا. آیت کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں سب کے سب اچھے ہیں. علی بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو علی بھی اچھے میں بھی اچھا. جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اچھے ہیں، علی نے بھی روزہ رکھا میں نے بھی. جن کی داڑھی ہے وہ اچھے، علی کی بھی داڑھی ہے میری بھی داڑھی ہے. نہیں، آیات اس وقت تک نطق کے گفتگو نہیں کرتی آیت جب تک کہ قرآن ناطق تفسیر پیش نہ کرے. اور قرآن ناطق ادھر بیٹھا ہے، لہذا جانا تو رسول خدا کی سنت کے ذریعے گفتگو کرنا کہ علی کو علم دیتے، یہ میرے الفاظ ہیں، علی کو علم دیتے وقت کیا کہا، ہجرت کی رات کیا کہا، بدر میں کیا کہا، احد میں کیا کہا، دروازہ صحن میں کس کا کھلا، بچوں کو کس کے اپنے کاندھے پر کون بٹھاتا تھا، علی کے بارے میں کیا حدیثیں کہیں، اپنا علم کس کو دیا، غسل کس نے دیا رسول کو، کفن کس نے دیا، تمام کی تمام چیزیں. تو یہ بات ہے. لہٰذا قرآن کی آیت کے ذریعے بات نہیں کی جا سکتی. آپ کہیں گے مولانا آپ بھی قرآن کی آیتوں کے ذریعے بات کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ گفتگو ہے، اس پر انشاءاللہ کسی کلوز سیشن میں بتاؤں گا کہ یہ ہوتا ہے کیوں ہے ایسا. لیکن اس وقت جو میں نے چھٹے امام کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتکم بماء معین، بات آ گئی یہاں پر کہ 3 چیزیں ہوں گی. امتحان ہے، آزمائش ہے، اکثر لوگ یا تمام کے تمام لوگ پلٹ جائیں گے 12ویں امام کی امامت سے. اور تیسری چیز کیا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کی مصلحت ہے، مشیت ہے. وہ 3 چیزیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت میں تھیں ابھی بتائی میں نے. اب آئیے احمد ابن اسحاق آیا امام کے پاس، 12واں کون ہے؟ جی ابن رسول اللہ. آپ صحیح سمجھے میرے الفاظ میں اسی لیے آیا تھا. امام نے فرمایا دیکھو ان اللہ لم یخل مذ خلق آدم، خدا نے اپنی زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑا، ولا یخلیھا الی ان تقوم الساعہ، اور خدا زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. یہ بات امام نے فرمائی. اور پھر اس کے بعد جب پوچھا تو فخرج الامام مسرعا، امام تیزی کے ساتھ اٹھ کے کمرے سے باہر نکلے. یہ خود ایک عجیب بات ہے کہ امام تیزی سے اٹھ کے کیوں کمرے سے باہر نکلے. اور جب آئے تو کانا علی عاتقی غلام، اور ایک آغوش میں بچہ تھا امام کے کہ جو 3 برس کا تھا تقریباً، احمد ابن اسحاق کہتے ہیں، اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو. درود بھیجیں حضرت حجت کے چہرے انور پر. امام زمانہ کے چہرے انور پر ایک دفعہ اور درود بھیجیں.
اور کہا کہ دیکھو لولا کرامتک علی اللہ وعلی حججہ، اے احمد ابن اسحاق، اگر تمہاری عزت 12 اماموں کی بارگاہ میں نہ ہوتی اور خدا کی بارگاہ میں نہ ہوتی، لما عرضت علیک ابنی ھذا، میں تمہیں اپنا یہ بیٹا نہیں دکھاتا۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو امام زمانہ کا دیدار ہو جائے، یہ چلا وہ چلا، تو سب سے پہلے تو عزت حاصل کرنی پڑے گی خدا اور چہردہ معصومین کی بارگاہ میں۔ وہ حرام لقمہ کھا کر نہیں ہو سکتا، وہ میراث غصب کر کے نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ بول کے نہیں ہو سکتا، وہ غیبت کر کے نہیں ہو سکتا، وہ قلب کو پاک کر کے ہو سکتا ہے، عمل بھی بہترین ہو، قلب بھی بہترین ہو۔ اور اس کے باوجود مولانا کیا امام سے ملاقات ہو جائے گی؟ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اگر میری اور آپ کی مرضی پر امام چلیں گے تو میں امام ہوں ان کا یا وہ امام ہے ذات میری؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ تمام چیزیں کہ مرضی ہمیشہ امام کی ہے، مشیت ہمیشہ امام کی ہے، یہ بات ہو۔ اور پھر فرمایا دیکھو احمد ابن اسحاق، لا یغیبن غیبتا لا ینجو من الہلکۃ الا من ثبتہ القول علی امامتہ، اس کو غیبت نصیب ہوگی بڑی طویل۔ اس ایام غیبت میں بربادی سے اور ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ خدا جس کو توفیق دے کہ میرے اس 3 سالہ بچے، میں اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے، کہ اس بچے کی امامت پر جو باقی رہے گا، وَوَفَّقَهُ اللَّهُ لِلدُّعَاءِ بِفَرَجِهِ، اور خدا جس کو توفیق دے کہ وہ میرے اس بیٹے کے جلدی ظہور کی دعا کرتا رہے۔ کیا بتایا امام نے؟ 2 باتیں بتائیں۔ کون سی باتیں؟ ایک تو یہ کہ میرے بیٹے کے ظہور کے لیے دعا کرے، دوسری کیا کہ اس کی امامت پر باقی رہے۔ امامت پر باقی ہوں، ظہور ہو نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کیا ظہور ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ نہ سرکار آپ کا ایمان ناقص ہے، مولا فرمانا ہے کہ امام کے ظہور کے لیے دعا کیجئے۔ تو پہلے کیا فرمایا کہ دیکھو ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا مگر وہ کہ جو دعا کرے اس کے ظہور پر اور وہ جو اس کی امامت پر ثابت قدم رہے۔ لہذا دین کو اگر بچانا ہے غیبت کبریٰ میں، تو غیبت کبریٰ میں جو آپ کو کہا جاتا ہے نا ظہور کی تیاری کیجئے، ظہور، خوب کان کھول کر سنیں، میں لگی لپٹی رکھ کے بات کرنا نہیں چاہتا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل مر جاؤں تو لوگ کہیں نہیں مولانا یہ نہیں کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے۔ بات واضح ہے، بالکل واضح ہے، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، محبت اہل بیت کے بغیر جو نماز پڑھی جائے اٹھک بیٹھک ہے کرتے رہیے، انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی۔ محبت اہل بیت کے بغیر جو روزہ کھائے اچھی بات ہے، ڈائٹنگ کیجئے فائدہ ہوگا، میں منع نہیں کر رہا، بہت اچھی چیز ہے۔ محبت اہل بیت کے بغیر جو عبادت ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس فرقے سے بھی ہو رہیے، محبت اہل بیت ہونی چاہیے، دشمن اہل بیت سے نفرت ہو کیوں نہ ہو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، رسول کا اگر آپ کو رسالت کا اجر دینا ہے تو مودت اہل بیت رکھیے۔ ایسی نماز کس کام کی جو رسول کا قرض واپس نہ کرے؟ لہذا اب یہاں پر آپ سمجھیے، ظہور کی تیاری کیجئے۔ کیا تیاری کریں؟ کیا تیاری کریں؟ بیٹھا ہوں میں، خاموش بیٹھا ہوں، کیا تیاری کریں؟ کس طرح سے تیاری کریں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت دیر سے آپ کو تھکا رہا ہوں، یہ جو ہماری عادت ہو چکی ہے نا بات بات پہ امام زمانہ کو لانے کی، امام حسین کو لانے کی، یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ بالکل آپ اپنے پیار محبت سے سمجھائیے ایک دوسرے کو، بالکل کوئی غلط بات ہے تو میں مجلس کا واقعہ ہے، اب کافی دیر سے آپ کو تھکا رہا ہوں، ذرا سا آپ مسکراہٹ آ جائے آپ کے چہروں پر۔ ایک صاحب نے پارکنگ میں گئے مجلس میں، گاڑی ٹیڑھی کھڑی کر دی اور دوسرے کی گاڑی جو تھی وہ بلاک ہو گئی۔ وہ بیچارہ آیا دیر سے، اس نے کہا ارے معذرت آپ کی گاڑی بلاک ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گی پارکنگ، جب میں آیا تو خالی تھی تو اب بلاک ہو گئی گاڑی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ کہ نہیں امام حسین نے آپ کو یہی سکھایا ہے مجلس میں؟ اس نے دیکھو بات سنو، امام حسین کو پارکنگ لاٹ میں مت لاؤ، تمیز سے بات کرو کہ میں نے گاڑی غلط کھڑی کیا مان لوں گا، امام حسین کے لانے کی جگہ نہیں ہے پارکنگ لاٹ۔ امام حسین نے کیا سکھایا؟ ذرا سی بات، امام حسین نے یہ سکھایا۔ بھائی کیا مطلب ہے؟ بچوں کو ہم دین سکھانا چاہتے ہیں، بیٹا دیکھو امام حسین تم سے چاہیں گے، کیوں اتنا کڑا اور کٹھن اور مشکل ایگزامینیشن پیپر دے رہے ہیں بچے کے ہاتھ میں آپ، کہ بیٹا دیکھو یہ اچھی بات ہے، کرو، مولا کو پسند ہے، جتنا جو بوجھ سنبھال سکتا ہے اس کے مطابق بات کیجیے آپ۔ تو یہ لہٰذا ہم ائمہ کی سیرت سے یہ واقعہ ہو چکا ہے اسی بر صغیر کا، کہ ایک ضعیف العمر صاحب تھے، امام باڑے میں وضو کر رہے تھے غلط، تو 2 نوجوان کھڑے تھے 18-20 سال کے، تو وہ کہنے لگے جا کر، اس نوجوان نے مجھے خود بتایا ہے کہ ہم نے واقعہ سنا ہوا تھا
تو کہا کہ دیکھیں میں وضو صحیح کر رہا ہوں یا یہ میرا کزن صحیح کر رہا ہے وضو، آپ بتائیے گا. اس نے دیکھو بات سنو، بوڑھے نے کہا ضعیف العلم نے، امام حسین تو بننا مت، تمیز سے بتاؤ میرے وضو میں غلطی کیا ہے. لہذا آپ امام کی سیرت کو کر لیا، آپ امام حسن مجتبیٰ، وہ 7 سال کے تھے، آپ 18 سال کے ہیں. سرکار تب بھی آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کے کردار کا. جو آپ سے کہا واجب ہے یہ واجب ہے، جو کہا مستحب ہے اس پر چلیے. ہاں امام کی سیرت سے نتائج کو نکالنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. ظہور کی تیاری کہاں پر لکھا ہے؟ ظہور کی تیاری کیا چیز ہے؟ ظہور کی تیاری میں جب بھی بچوں سے کوئی کہے کہ تم یہ کام کرو، ظہور ہوگا تو کیا کرو گے؟ کہنا جو آپ کریں گے وہی میں کروں گا. تو سرکار آپ روایت لائیے، مرجع کا فتویٰ لائیے کہ یہ ظہور کے ایام میں واجب ہے. بچوں کے ذہن سے کھیلنا چھوڑیے، نوجوانوں کو غلط ڈس انفارمیٹ کرنا چھوڑیے. دیکھیے آپ کو ڈس انفارمیٹ نہیں کیا جاتا ہے، غلط انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے آپ کے ذہنوں پر. ظہور کی تیاری، مجھے ایک روایت لا کر دکھا دیجئے کہ تیاری میں یہ چیز شامل ہے. جو امام نے بتایا ہے اور جو بنیاد ہے اس کو لے کر چلیے. جب بھی انسان ٹریک سے ہٹتا ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، سینسرز آپ کے ذہن میں بجنے چاہیے. اگر زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ، قرآن پڑھنے کا ثواب بتایا جا رہا ہے، بتاتے بتاتے مولانا کہتے ہیں یہ ثواب ہے، لیکن جب تک جو میں بتا رہا ہوں وہ نہیں کریں گے تو کیا فائدہ؟ آپ کہیے مجھے اب سمجھ میں آیا کہ میرے 13 امام ہیں، ایک تو غیبت میں، دوسرے مولانا صاحب جو ممبر پہ بیٹھے ہیں. تو آپ توجہ کیجئے کہ مولانا صاحبان، ذاکر صاحبان اپنی ذاکرین بات بتا، یہ امام نے فرمایا، یہ امام نے فرمایا، لیکن اس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نہ کریں جو میں بتا رہا ہوں. اس نظریے کے منہ پر تماچا چھٹے امام 1400 برس پہلے لگا چکے اور کان پکڑ کے رگڑ دیا امام نے اس نظریے کو. چلیے اصول کافی کتاب الحجت، پہلی روایت مناظرہ امام کا شام سے آیا تھا. کہنے لگا بھائی میں آیا ہوں جے تو من الشام لے کا اصحاب، اے جعفر صادق، جعفر ابن محمد چھٹے امام سے گفتگو کر رہا ہے، میں آیا ہوں مناظرہ کرنے، تم سے یا تمہارے اصحاب سے مناظرہ کرنے آؤں گا، آؤ. امام نے کہا اچھا جناب عالی میرے الفاظ میں کس سبجیکٹ میں مناظرہ کریں گے؟ کہا فقہ، اصول، کلام، فلسفہ، تفسیر، رجال، فلاں فلاں، ہر علم میں. امام نے کہا اچھا. دیکھیے جو شخص علم کی معراج پر ہوتا ہے نا وہ گھبراتا نہیں ہے. کہا کہ اچھا تم جو مناظرہ کرو گے امن کلام کا ومن کلام رسول اللہ، تم اپنی بات کرو گے صرف یا رسول خدا کی بات بھی کرو گے؟ کہا کلام من رسول، تھوڑا رسول خدا کا کلام ہوگا، کچھ ہمارا کلام ہوگا. کیا کس سے رہا ہے؟ وارث رسول خدا سے. یعنی اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں کہتا، یا آپ ہوتے کہتے بھائی نانا ہے ان کے گھر میں فرشتہ ان کے اترا، یہ تم کہاں سے آ گئے؟ امام نے کہا کہ تجب طاعت کما تجب طاعت رسول اللہ. اچھا تو نے کہا، خوب توجہ سے سنے ہمارے بچے، کہ تو نے کہا کہ کچھ کلام میرا ہوگا کچھ کلام رسول اللہ کا. تو امام نے اب سوال کیا تیری اطاعت اسی طرح سے واجب ہے کہ جس طرح سے رسول خدا کی؟ کہا کہ لا. کہا یوحا الیک کما یوحا الی رسول اللہ، کیا تجھ پر وحی ہوتی ہے اس طرح سے جس طرح سے رسول خدا پر وحی ہوتی ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا انت شریک رسول اللہ، کیا تو قائل رسالت میں رسول خدا کا شریک ہے؟ کہا کہ نہیں. اب امام نے اب نظریہ دیکھا آپ نے، میں مناظرہ کروں گا فقہ، اصول، یہ وہ سبجیکٹ. اب امام نے کہا کہ میاں بات سنو، ہمارے آگے کائنات میں کوئی بھی آئے میرے الفاظ میں، امام نے نہیں کہا، یعنی میں کہہ رہا ہوں، یعنی امام کو یہ کہہ دیتے امام تو بجا ہوتا کہ تم ہمارے سامنے کیا گردن اکڑا کے آ رہے ہو، بڑے بڑے عالم آتے ہیں بھیگی بلی بن کے جاتے ہیں. امام نے نہیں کہا یہ میرا جملہ ہے. امام مڑے اپنے ساتھیوں کی طرف اور مجھے یہ لگتا ہے شاید مسکرائے بھی ہو، کیونکہ ھذا الذی قد خصم نفسہ قبل ان یتکلم. اردو میں ترجمہ تشریح کے ساتھ سنیے. یہ ہم سے مناظرہ کرنے آیا تھا. دیکھیے میرے الفاظ بھی شامل ہیں تاکہ بچے کو بھی سمجھ میں آئے. تم مناظرہ کرنے آئے تھے امام سے، امام نے 3 سوال کیے، تم نے تینوں کے جوابات دیے، لا، نہیں، نہیں، نہیں. تو امام نے اپنے ساتھیوں سے مڑ کر کہا اس سے پہلے کہ یہ ہم سے گفتگو اور مناظرہ شروع کرتا خود اپنے ہی خلاف دلائل دے بیٹھا. نہ جب تم رسول خدا کے کار رسالت میں شریک ہو، نہ تم پر وحی آتی ہے، نہ تمہاری اطاعت واجب ہے، تو میں تمہاری بات کیوں مانوں؟
لہذا کوئی بھی مولانا آپ سے کہیں کہ اس چیز کو یوں کیجئے ورنہ اب کام کی نہیں ہے، آپ کے قبلہ چھٹے امام تھے اور ہم پہ یہ عقدہ کھلا کہ آپ کا علم امام کے ماشاءاللہ سے برابر ہو گیا، کیونکہ امام نے وہاں نامکمل بات بتائی تھی، مکمل آپ نے کیا، واہ سبحان اللہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کہا جائے، زبان کی جو لطافتیں ہیں وہ رخصت ہو گئی ہیں، لہٰذا آپ حضرات کو سمجھانا پڑتا ہے کہ سرکار اس بات کو سمجھیے کہ کیا چیز آپ کا عقیدہ ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے، امام کی طرف سے واجب ہے، مرجع نے فتویٰ دیا ہے آپ کے، اور کیا چیز منبر پر بیٹھا ہوا ذاکر یا شاعر یا قصیدہ خان یا منقبت خان جو آ رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، قافیہ جوڑنا ہے شاعر کو، آج کے قافیہ جوڑنا ہے کسی طرح سے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ شعر اوچھا ہو جائے، بھونڈا ہو جائے، بھدا ہو جائے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ عقیدہ ملیا میٹ ہو جائے. واہ واہ ہو گئی، محفل جم گئی، 3 شعبان کی، 15 شعبان کو واہ واہ ہو گئی، قصیدہ جم گیا، اس کو قصیدہ جمانا ہے. آپ اپنے ذہن کو جمائیے، یہ نہ ذاکر نہ یہ قصیدہ خان نہ یہ شاعر قبر میں آپ کی طرف سے جواب نہیں دے گا، آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی اگر آپ نے آل محمد کے عقیدے کے خلاف بڑھے. آپ یاد رکھیے، بالکل کھیل تماشا نہیں ہے، اس کے پیچھے 4 معصومین نے صعوبتیں برداشت کی ہیں. ہر ذاکر کو، شاعر کو، قصیدہ خان کو ضروری کہ وہ الٹپ جو باتیں کرتا رہے کیا کہ چلا جائے، گھٹنے پہ کھڑے ہو کے مجمع داد دے. کیوں مجمع داد دیتا ہے بے ڈھنگے شعروں پر؟ کیونکہ قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، وہ جو میٹھا پانی خدا نے دیا تھا نا وہ چوسا جا چکا ہے ہمارے ذہنوں سے، اور ہم امام وقت کی تعلیمات سے متصل نہیں ہو پا رہے. کتنے لوگ ہیں یہاں پر کہ جو یہ کہتے ہوں کہ کسی مولانا کو بلائیں، بھائی زیارت اہل یاسین کی تشریح ہمیں کر کے بتائیں، 10 کلاسز لیں ہماری، زیارت جامعہ پر ہماری 15 کلاسز رکھیں. اچھا دیکھیے فلاں دعا کے بارے میں ہماری فلاں، جتنی آیات جناب امیر کی شان میں نازل ہوئی ہیں اس کا ایک درس رکھیں گے ہم. کتنے لوگ ہیں جن کے، دیکھیں زندگی بھی ایسی ہو چکی ہے، لیکن بہرحال تو چلتے ہیں دوبارہ اسی روایت کی طرف. تو جب آیا راوی نے کہا کہ یہ ہے سلسلہ، جب نے رسول اللہ کون 12ویں امام کو دکھایا، کہا تمہاری عزت نہیں ہوتی اگر خدا اور ائمہ کی بارگاہ میں تو میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں دکھاتا. اور پھر فرمایا لَيَغِبَنَّ غِيبَةً، لمبی ہو جائے گی غیبت اس کی خضر اور ذوالقرنین کی طرح. یہ دونوں غائب ہو گئے تھے، میرے اس بیٹے امام زمانہ کو غیبت ہوگی. کون فرما رہا ہے؟ 11ویں امام. اور بچے گا کون غیبت میں؟ کہ جو امام کے ظہور پر کے لیے دعا کرتا رہے. اور کون بچے گا؟ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جو امام کی امامت پر باقی رہے. ہے نا، 2 باتیں ہیں، ظہور کی تیاری جو کچھ ہے یہ ہے. اچھا، ہر وہ چیز جو روایت میں آئی ہے ایام غیبت کبریٰ میں اس پر آپ عمل کیجئے، مومنین کی حاجتوں کو پورا کیجئے، گناہ سے بچیے، وہ تمام کی تمام چیزیں. لیکن ہر اچھا عمل آپ کر لیں، ہر حرام سے دور ہو جائیں، 12ویں آقا اور مولا کی امامت کا عقیدہ اسی طرح سے مضبوط رہے کہ جیسا جناب امیر کی امامت پر عقیدہ مضبوط ہے، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی امامت پر عقیدہ مضبوط ہے کہ تمام مشکلات کا جو حل ہے وہ حضرت کے پاس ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو، امام حسن عسکری نے بہی یدفع اللہ البلا وبہی ینزل الغیث وبہی یخرج الارض برکاتہ. دیکھو، توجہ رکھنا، 11ویں امام فرما رہے ہیں اسی کے صدقے میں خدا بارش برساتا ہے، اسی کے صدقے میں زمین اپنے خزانے اگلتی ہے، صرف اور صرف اسی کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں. 3 خصوصیات ہیں، لہذا کہاں وہ ہستی کہ صرف اور صرف اسی کی وجہ سے بلائیں دور ہوں، کہاں وہ ہستی کہ صرف اور صرف اسی کی وجہ سے آسمان سے بارش برسے، کہاں وہ ہستی کہ صرف اور صرف اس کی وجہ سے زمین اپنے خزانے اگلے، اور کہاں ہمارے وہ علماء کہ جو خود 12ویں امام کی دہلیز پر بھکاری بن کر کھڑے ہیں. تو آپ نے سمجھ میں آیا آپ کے کہ امام کے برابر کسی کو بھی لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم شاہ کے برابر بھکاری کو لے آؤ، سلطان کے برابر گداگر کو لے آؤ، فقیر کو غنی کے برابر لے آؤ، وہ ہستی کہ جس کے ذریعے بلائیں ٹلتی ہیں، بارش برستی ہے، زمین اپنی برکات اگلتی ہے، وہ ہیں حضرت حجت. بات یہاں تک ختم ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو درود بھیجے محمد آل محمد. لہذا امام نے فرما دیا
اب امام نے فرمایا سورہ مجادلہ کی ایک آیت کے الفاظ حدیث میں، وہ آیت آخری آیت ہے، اس میں پروردگار اعظم کیا فرما رہا ہے کہ حبیب دیکھو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وإن كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. حبیب دیکھو تم نہیں دیکھو گے اس شخص کو کہ جو خدا اور قیامت پر ایمان لایا ہے. کس پر ایمان لایا ہے؟ خدا اور قیامت پر جو ایمان لایا ہے، اس میں تم اس خصوصیت کو نہیں دیکھو گے کہ وہ ان سے مودت رکھے جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت رکھتے ہیں. توحید پر اور قیامت پر ایمان کی علامت کیا ہے؟ قلبی کیفیت آپ کی، کہ اگر آپ یا میں یا کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کیا، اگر کوئی شخص ان سے محبت رکھے تو خدا فرما رہا ہے یہ لا کہتا رہے کہ اللہ ہے کہ قیامت آئے گی، میں جو خدا ہوں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، قیامت پر عقیدہ نہیں رکھتا، یہ توحید پر عقیدہ نہیں رکھتا. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے مانتا ہوں، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کو مانتا ہوں. خدا کہے گا ہم نے نشانی یہ رکھی ہے کہ اس کے دل کو ٹٹول کر دیکھو، اس کے دل میں مودت ہے ہمارے دشمن کی یا نہیں ہے. اگر مودت ہے، لاکھ کہتا رہا میں قیامت کو مانتا ہوں، میں جو خدا ہوں میں نہیں مانتا کہ یہ قیامت کو مانتا ہے. یہاں تک آپ ساتھ آئے میرے کہ نہیں آئے؟ واضح ہو گئی بات یا نہیں ہوئی؟ اگرچہ وہ جو مخالف ہے خدا اور رسول کا، اگرچہ اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، ان کے بیٹے ہیں، قبیلے والے ہیں، تب بھی تمہیں ان سے مودت نہیں رکھنی ہے. اگر تم نے یہ کر لیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار. سورہ مجادلہ کی آخری آیت. پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا جو یہ کرے گا نا، کیا کرے گا؟ کہ نفرت کرے. کن سے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، نفرت کرے. تو خدا خود اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، خوب توجہ کیجئے گا، کہ جن کے دلوں پر خدا نے خود ایمان کی تحریر کو لکھا ہے. سلوات بھیجنے تو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. یعنی کہ مجھے حیرت ہوئی یہ بڑی واقعہ آپ لوگوں سے، اتنا بڑا تحفہ امام حسن عسکری دے کر گئے ہیں اور آپ نے مولا کی بارگاہ میں سلوات نہیں بھجوائی. کیونکہ آپ نے کہنے سے بھجوائی، اس لیے اس غلطی کی بخشش کے لیے ایک دفعہ اور امام حسن عسکری کی بات. یہ بھی ایک ہمارا ذوق بنائیے اپنا کہ مجلس میں کب اہم بات بتائی گئی، واہ نعرے کی بات نہیں کر رہا، درود کی بات کر رہا ہوں. درود نکلنا چاہیے، مومن کی زبان سے خود بخود درود نکلے. لہٰذا ایک اور درود بھیجیے. اچھا جو نفرت رکھے گا، اچھا یہ نہیں کہ نفرت رکھے گا، خدا نے کہا ہر قسم کی محبت کو نکال پھینکو، خدا اور رسول کے دشمن کی محبت کو. یعنی اس میں کروڑ اچھائیاں دیکھو تم، ایک اچھائی کو بھی اس قابل مت سمجھنا کہ اس اچھائی کے بلبوتے پر ایک نرم گوشہ دل میں پیدا ہو جائے. بھائی میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے. قیامت اور توحید پر ایمان کی نشانی یہ ہے کہ خدا اور رسول خدا کے دشمن کی مودت نکال پھینکو. کتنی نکال پھینکے؟ رتی برابر بھی مودت نہ رہے، نکال پھینکو. اگر یہ کر لیا تو پہلا تحفہ خدا دے گا کہ تمہارے دل پر خود ایمان کی تحریر کو لکھے گا. اور دوسرا تحفہ کیا دے گا؟ وہ ایدہم بروح منہ، اور اپنی جانب سے ایک روح کے ذریعے تمہاری تائید فرمائے گا. وَيُدْخِلُهُمْ جنات. پڑھیے درود بھیجیے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جنات تجری من تحتہا الانہار. اور خدا خود ان کو داخل کرے گا ان باغوں میں کہ جہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ہیں خدا کی جماعت، اور خدا کی جماعت ہی کامیاب ہوگی
اب آپ سمجھے کہ خدا کی جماعت کی بنیادی ترین نشانی یہ ہے کہ جو رسول سے نفرت کرے اس کی محبت کو نوچ کر پھینک دو. اگر یہ پھینکا تو تم خدا کی جماعت ہو. نہیں, ایک تحفہ اور ملے گا, خدا تمہارے دل پر خود تحریر کرے گا ایمان کو. کیا فرمایا؟ کتبا فی قلوبہم الایمان. کتبا کا ضمیر پلٹ رہا ہے خدا کی طرف. خدا لکھے گا تحریر کو ایمان کی, اور تمہیں تمہاری تائید فرمائے گا اپنی روح کے ذریعے. بروح من ہو. آپ نے آیت سن لی, ترجمہ سن لیا. چلیے 11ویں امام کے پاس. فرمایا کہ جو میرے اس بیٹے کی ظہور کے لیے دعا کرتا رہے گا اور میرے بیٹے 12ویں امام کے امامت پر پابند رہے گا, میرے بیٹے حسن عسکری کے بیٹے حضرت مہدی کی امامت پر باقی رہے گا, ثابت قدم رہے گا, اس کے لیے دعا کرتا رہے گا. دونوں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ دعا کرتا رہے گا اور امامت پر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل پر خدا ایمان کی تحریر لکھے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی روح سے خدا تمہاری تائید فرمائے گا. یعنی کیا مطلب؟ میں اس اپنے 12ویں آقا اور مولا کی کیا فضیلت بتاؤں کہ جس کی محبت اگر دل میں آ جائے روح الہی آسمان سے نازل ہو کر تائید کرے. تو ظہور کی تیاری یہ ہے کہ کاربند رہو 12ویں کی امامت پر. ظہور کی تیاری یہ ہے کہ دشمن خدا اور رسول خدا کی مودت کو دل سے نکال کر پھینک دو, نہ رہے محبت. یہ اور فرمایا پھر یہ ہوگا. اور پھر دوسرے دن گئے, کہا کہ یا مولا, امام حسن عسکری احمد ابن اسحاق نے, کہ کوئی علامت بتائیے کہ یطمئن قلبی, کہ میرے دل کو سکون آ جائے. اب وہ 3 سالہ بچہ آخری امام ہمارے آغوش میں 11ویں امام کی, اور احمد ابن اسحاق کہہ رہے ہیں کہ کوئی علامت بتائیے تاکہ دل کو اطمینان آئے. اب آپ کہیں گے 11ویں امام نے بتا تو دیا, تو شاید احمد ابن اسحاق جواب دیں کہ بھئی ابراہیم کے قصے کو بھول گئے کیا؟ ابراہیم نے بھی تو کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, کہ پروردگار مجھے بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو پروردگار نے کہا تھا اولم تؤمن, کیا ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ ہے تو صحیح, لیکن آپ کو مجھ سے اچھی طرح سے یاد ہے, قلب کو اطمینان حاصل ہو جائے. تو کوئی اطمینان آ سکتا ہے مجھے مولا بتائیے. یطمئن الیہا قلبی, میرا دل مطمئن ہو جائے اس علامت کو دیکھ کر. میں نے سوال کیا 11ویں امام سے, 3 سال کا بچہ فصیح عربی میں بولا یا احمد ابن اسحاق لا تطلب عینا بعد اثر, دلیل کیوں مانگ رہے ہو جب دیکھ لیا تو. انا المنتقم من اعدائه وانا الحجۃ اللہ. فرمایا امام نے 3 برس کیے, فرمایا میں ہوں جو خدا کے دشمنوں سے انتقام لوں گا اور میں ہوں خدا کی حجت. لہذا اب یہاں سے چلتا ہے سلسلہ کہ حضرت حجت کی محبت اگر آ جائے تو پھر اس کے تقاضے کیا ہیں, پھر تقاضوں پر الگ گفتگو ہے. تو مومنین کو کس سے جڑنا چاہیے؟ امام کی. دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس دور میں بھی امام حسن عسکری زندہ ہو کر آ جائیں گے. مولا فرما رہے ہیں میرے 11ویں امام کہ دعا کرو 12ویں امام کے لیے. آپ کہیں دعا کرنے کو فائدہ نہیں ہوگا, یہ دشمنی سے, اہل بیت کے دشمنوں کی دشمنی رکھ کر دل میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا, محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو امام نے روایت میں بتایا, جو چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق چلیے. آپ معاشرے میں اچھا کام نہیں کر رہے تو کس نے کہا کیجئے, بالکل کیجئے اچھا کام. امام نے نہیں کہا کہ قضاء حاجت مومن, مسلمان کی ضرورتوں کو پورا کرنا, صدقہ خیرات, اس پر گفتگو ہے انشاءاللہ آئے گی, لیکن ابھی یہاں تک آپ نے سمجھ لیا. لہذا ہمارے بچے خوب پڑھیں, خوب لکھیں, خوب محنت کریں, لیکن یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہی ہونا. امام کہیں گے وہ ACCA کیا ہوا ہے, ان صاحب نے ذرا بتائیے ہمیں اکاؤنٹس مینیج کرنے کیسے کریں, ہمیں نہیں آ رہا. یہ ہوگا نہیں ہوگا کچھ نہیں پتا کسی کو. لہذا لیکن آپ کو محنت کرنی ہے. دنیا میں رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو نوکری کرنی ہے, کاروبار کرنا ہے. جب تک ہاتھ میں مال نہیں آئے گا تو عزت والی زندگی نہیں مل سکتی دنیا میں. یہ ائمہ نے دعا فرمائی ہے کہ پروردگار مجھے اتنا مال دے کہ میرا ہاتھ کسی کی طرف نہ پھیلے. لہذا وہ ایک الگ گفتگو ہے, پھر اس پر انشاءاللہ جو موضوع ہے اسی عشرے میں. اب آپ دیکھیے کہ
مودت رکھنا اہل بیت سے اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت رکھنا، اور عزاداری کا تعلق کیا ہے حضرت حجت کی امامت سے۔ ریان ابن شبیب سے جو امام رضا علیہ السلام نے 8 جملے بیان فرمائے ہیں، پہلی محرم تھی، ریان ابن شبیب 8ویں امام کے پاس آیا، امام ہے خراسان میں، 8 جملے امام نے بیان فرمائے، یبن شبیب یبن شبیب یبن شبیب۔ اس میں سے ایک جملہ یہ ہے یبن شبیب، دیکھو علیکہ بولایتنا، 8واں جملہ یہ ہے، 8واں، کہ تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے خوب اچھی طرح مضبوطی سے جڑ کر رہو۔ عربی میں جب کہا جاتا ہے نا کہ صلو صلاۃ اللیل، نماز شب پڑھو، اور ایک دفعہ عربی میں کہا جاتا ہے علیکہ بصلاۃ اللیل، تم پر لازم ہے کہ نماز شب پڑھو، دونوں جملوں میں بہت فرق ہے۔ دوسرے جملے میں تاکید ہے، علیکہ بصلاۃ اللیل یعنی بہت تاکید ہے۔ امام نے فرمایا علیکہ بولایتنا، تم پر لازم ہے کہ مستحکم طریقے سے ہماری ولایت سے جڑے رہو، یعنی امام حسین کے مصائب کا ذکر کر دیا، شہداء کربلا کا ذکر کر دیا، قاتل امام حسین پر لعنت کا ذکر کیا امام رضا نے اس حدیث میں جو 8 جملے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ دیکھو تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت سے جڑے رہنا۔ جب یہ کہا اور فرمایا فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، ہمارے غم میں غمگین رہو، ہماری خوشی میں خوش رہو۔ فلو ان امرا احب حجرا، امام نے فرمایا، 8ویں امام نے، اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے گا تو وہ قیامت میں اسی اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہوگا۔ لہٰذا اب یہ میرا جملہ ہے تشریح کے طور پر، ہم سے محبت کرو تاکہ قیامت میں اہل بیت کے ساتھ محشور ہو سکو۔ اب یہاں سے یہ گفتگو آتی ہے کہ کون سی چیز ہے ایسی کہ جو محبت اہل بیت کو برباد کر دے، کون سی چیز ہے جو محبت اہل بیت کو فنا کر دے۔ میں اس سے آگے نہیں جانا چاہ رہا، بس یہیں پہ بات ختم۔ اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ میں امام حسین کے مصائب پر گریہ کرو، فرش ازا گریہ کرو، ماتم کرو، ذکر مولا، مجلس کرو۔ مجلس کی کم ترین تعداد کتنی ہے؟ نماز جماعت کے لیے تعداد ہے 2 کی، ایک امام دوسرا مامون۔ نماز جمعہ کے لیے تعداد ہے 7 کی، ایک امام اور 6 نمازیوں پیچھے۔ عزاداری کے لیے جو تعداد ہے وہ 1 ہے۔ تم خود ذاکر ہو، خود عزادار ہو۔ یہاں میں ذاکر ہوں، آپ عزادار ہیں، خدا مجھے انشاءاللہ عزاداروں میں شمار کرے آپ کی دعا کے صدقے میں انشاءاللہ۔ لیکن ذکر مصائب اہل بیت، یعنی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب کھولی آپ نے مجلس کی، مرثیہ پڑھا، خود آنسو بہائے، مجلس مولا ہو گئی۔ یعنی کیوں اتنا آسان رکھا گیا؟ یعنی ذکر سید الشہداء وہ کر پانی ہے جو ہر نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے، محبت اہل بیت کو لے کر آتا ہے، گریہ سید الشہداء پر۔ لہٰذا آپ نے توجہ فرمائی کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کی جانب امام نے اشارہ کیا اپنی روایات میں۔ عزیزان گرامی، ایام سفر کے ہیں اور عجیب مصائب ہیں بیویوں کے۔ سید الشہداء نے وصیت کی تھی جناب زینب کو، میں نے بہت وقت لے لیا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں اگر کسی میرے عزادار بھائی کو ناگوار گزرے تو میں بڑا دست بستہ اس سے معافی چاہتا ہوں کہ میں مصائب طویل نہیں پڑھ رہا، بہرحال جو 2-4 جملے پڑھوں گا اس وقت گریہ انشاءاللہ ہو جائے اور حضرت حجت قبول فرما لیں آپ کی دعاؤں کے صدقے میں۔ کہ بہن، جو میں اپنے الفاظ میں بتاؤں کہ گھر کا خیال رکھنا، کنبے کا خیال رکھنا، عجیب جملہ نہیں ہے یہ۔ اگر یہ جملہ اس طرح سے میں ترجمہ کروں کہ تمام مرد ہو چکے ہیں اور ایک اکیلی خاتون پورے کنبے کا خیال رکھے۔ جب شام غریباں آئی، خیمے جل چکے، بی بی زینب، بی بی رباب، جناب فروا، جناب سکینہ، جناب رقیہ، زوجہ عباس، یہ تمام خواتین جلے ہوئے خیموں کے ساتھ تپتی ہوئی ریت پر بیٹھی ہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کریں تو کیا کریں، لیکن دل کو ڈھارس کیا ہے؟ ایک امام معصوم ہے لیکن وہ امام خود بخار میں مبتلا ہے۔ نقاہت اور ضعف کا یہ عالم ہے کہ امام سے چلا نہیں جا رہا۔ ایک دفعہ سب کی نگاہیں جناب زینب کی طرف ہیں۔ جب ذرا سے حالات تھمے اور لشکر یزید دوبارہ اپنے مرکز کی طرف لوٹا، مقر کی طرف، تو جو مقتل کے اندر الفاظ ہیں کہ بیویوں نے بچوں کو گننا شروع کیا۔ جب بچوں کو گننا شروع کیا تو 2 بچوں کی تعداد کم نکلی
عزیزوں جب گھڑ سوار خیموں میں آئے تھے نا امام حسین کے اور خیموں کو جلایا تھا تو ایک عجیب افراتفری کے ساتھ بھگدڑ مچی تھی اور جو بچہ جہاں بھاگ سکتا تھا وہ بھاگا. یعنی جو واقعات ہیں مقاتل نے لکھے ہیں جستہ گریختہ وہ بڑے عجیب ہیں اور انسان کی ہمت نہیں ہوتی کہ ممبر سے ان کو بیان کرے. واقعاً انسان کی ہمت نہیں ہوتی ممبر سے ان کو بیان کرے. یعنی امیر المومنین کی ایک دختر کا بیان ہے کہ جب میں دوڑی ہوں تو ایک گھڑ سوار نے میرے پیچھے نیزے کے دستے سے وار کیا جس کے بعد میں گر گئی اور زیورات جو ہیں وہ لوٹے گئے ہیں اس کے بعد. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو شانے پر دختر امیر المومنین کے نیزے کے دستے کی ضرب لگی ہے یہ ایک گناہ کافی ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو شامل تھے قیامت تک کے لیے جہنم میں جائیں. آپ قتل امام حسین کو چھوڑ دیجئے, آپ دیگر گناہوں کو چھوڑ دیجئے, یہ گناہ کافی ہے. بس بی بی زینب اندھیرے میں آوازیں دیتی ہوئی بیویاں گئیں. ایک دفعہ دیکھا تو ایک چھوٹا سا پودا ہے, درخت ہے, اس کے سائے میں یہ دونوں بچے باہوں میں باہیں ڈال کر سو رہے تھے. بیویاں یہ سمجھیں کہ بچوں کو غش آ گیا شدت تشنگی کی وجہ سے. بس اب جو بیوی نے شانہ ہلایا اور نام لے کر آواز دی بچوں میں کوئی حرکت نہ ہوئی. اب جو ان بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا گیا تو جب دیکھا نا ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ان کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے. یہ بچے پیاس کی شدت سے شہید نہیں ہوئے تھے. جب بھگدڑ مچی تھی نا اور گھڑ سوار ہزاروں گھڑ سوار آئے تھے تو افراتفری کے دوران یہ بچے زندہ حالت میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلے گئے تھے. ان بچوں کی میں کہوں گا بی بی آپ کے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم.